جو ہے نا جو بھی آپ کی پریزنٹیشنز ہیں 7-8 منٹ کے اندر کنکلوڈ کریں. آخر میں ہم اوپن کریں گے سیشن کو, پھر جو پارٹیسپینٹس ہیں دیگر وہ بھی سوالات کریں گے تو پھر آپ مور ان کو ایلیبریٹ کر سکیں گے. بسی سائیں کا ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشنس کے شکریہ. حوالے سے, پھر مسنگ پرسنس کے حوالے سے, انفورس ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اسٹیٹ وکٹم رہے ہیں, انہوں نے اپنا ایک نوجوان بیٹا کھویا ہے, تو ہم ان کے دکھ کو بھی سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہم ان چیزوں کو بار بار دہراتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے اور بڑی بہادری جرت کے ساتھ جو ہے نا, اور جو مظلوموں کا ساتھ, اور انہوں نے بے شمار انسانوں کی زندگیاں بچانے میں ایک وسیلے کا انہوں نے رول پلے کیا ہے. تو سائیں آپ کو فلور آپ کے پاس ہے, آپ پلیز. تھینک یو ویری مچ ناصر صاحب, اور بڑا زوردار آپ نے انٹروڈکشن دیا. میری آواز آ رہی نا؟ ہاں, تو بہت ہی امیر اور بہت کور کیا آپ نے پورے سچویشن کو. جموں کشمیر انٹرنیشنل پیپلز الائنس کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بڑا بر وقت یہ رکھا ہے سیمینار یا یہ ڈسکشن. اور اس میں جو یہ آپ لوگ جس طرح بتا رہے ہیں کشمیر کی صورتحال, خاص طور سے آپ نے جو بتائی ہے, وہ تو یقیناً بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر یا پاکستان ہیڈ کشمیر, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت کشمیر کی, تو کوئی مفتوحہ علاقہ لگتا ہے نا, کہ وہاں پہ کسی کو مطلب کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ رائٹ آف ایسوسیشن, رائٹ آف موومنٹ, رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ساری چیزیں انہوں نے سمیٹ کر پورا اسلام آباد کے حوالے کر دیا ہے. اور اس میں جو امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں اس سے تو بالکل ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے انڈیا کو جواب دے رہے ہیں کہ تم نے وہ قبضہ کیا تو ہم لو جی, ہم ان کی گلا دبا دیتے ہیں اور ان کا سر کچل دیتے ہیں, اب بتاؤ کیا کرو گے. تو اس پوری صورتحال میں دونوں طرف کی جو صورتحال ہے اس میں تو کشمیری ہی بیچارہ جو ہے وہ پھنسا جا رہا ہے, اور ذرا سی بھی آزادی نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے اس کا موضوع ہے, اور ظاہری بات ہے آپ اس کے پس منظر میں, کشمیر کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں. لیکن جس کے قبضے میں کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, وہاں پہ بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی ایسا سمجھیں کہ چھوٹی موٹی بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے, جس پہ میں بات کروں گا. لیکن اب جو آج کی لیٹسٹ خبر ہے, یعنی کل جو ایشو ہوئی ہے جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر کی طرف سے, اس میں بتایا گیا ہے کہ 6 پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے اور دفتر خارجہ نے وہ 6 جرنلسٹوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے خلاف کارروائی کا کہا ہے. اور وہ 6 جرنلسٹ میں ایک افغانی ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی پاکستان سے ہی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے باقاعدہ آپ فالو کریں ان کی ایکٹیویٹیز, اور ان کو سوشل میڈیا پہ جواب دیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کس طرح بہتر طور سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو وہ کریں. یعنی جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں, جو اسائلم میں ہیں, وہ جرنلسٹ کے بھی یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا گلا دبا دیا جائے یا ان کو ڈیل کریں. جو طریقہ ہے, یعنی باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ جو طریقہ ہے اس کے حساب سے ڈیل کیا جائے. طریقہ وہی ہے, اور آر ایس ایف نے, یہ جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر نے لکھا ہے کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ساجد حسین یا ساجد بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا. تو یہ سچویشن ہے کہ جہاں ملک کے اندر انہوں نے بالکل ہی آوازوں کو دبا دیا ہے, وہاں پر جو ہے وہ یہ بیرون ملک بھی چاہ رہا ہے. اور چونکہ یہ جو بیرون ملک ہیں جو بھی صحافی لوگ رہتے ہیں, یہ جو 6 خاص طور سے یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا تک تو ان کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کو روکیں باہر ملک میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے ڈیل کرو.
اور اس کی کاپیز انہوں نے بھیجی ہیں ISI کے ڈائریکٹر کو، ملٹری انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کو، ISPR کو، وزارت داخلہ کو، اور ان سب کو بھیجا ہے کہ انہیں وزارت خارجہ کے اس کو کہ ان لوگوں کو ڈیل کرو. تو یہ صورتحال ہے آپ کے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی جو قوانین ہیں وہ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں، تو یہ ملک میں اس طریقے سے ہو گیا کہ قوانین اب پروٹیکشن نہیں دے رہے، قوانین سخت سے سخت کر دیے جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی وائس یا فریڈم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لوگ حاصل نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ تواتر کے ساتھ یہ ہوتا ہے آپ کے یہاں ڈس اپیئرنسز، یہ بھی ایک طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کے سخت خلاف ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اٹھا کے اور بند کر دے مہینوں، اس کے بعد لاش نکالے. تو جہاں وہ اس کی آواز تو دبا دی جاتی ہے اور اس کے خاندان کی بھی، پھر پورے معاشرے میں خوف پھیلانا ہے کہ اگر اس قسم کی بات کرو گے یا آزاد خیال کی بات کرو گے یا آزاد سوچ رکھو گے تو یہی ایک عمل ہے تم لوگوں کے ساتھ، پورے معاشرے کے ساتھ. تو جو لوگ ڈس اپیئر رہے ان کے خاندان پہ جو گزرتی ہے وہ تو وہ خاندانی جانتا ہے. اور چونکہ شوکت کشمیری صاحب خود ڈس اپیئر رہے کئی مہینے، تو ان کو وہ زیادہ بہتر طور سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈس اپیئرنس جو ہے معاشرے میں خاموشی کو پھیلاتا ہے. اور اسی طرح ٹارچر بھی ہوتا ہے کہ ٹارچر کے ذریعے باقاعدہ پورے معاشرے میں یا کمیونٹی کے اندر خوف بہت پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی، اور اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی بغاوت کے سرکشی اپنے خیالات کی ہو، یا آپ حکومت کی کسی بات سے، جو بھی حکومت ہے یا جو مخصوص ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی بات کو آپ اگر حجت کرتے ہیں یا اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس کا بہترین حل ہی یہ ہے کہ ڈس اپیئر کرو اور ٹارچر کرو. ہم اس میں جو ہے اور چیزیں دیکھتے ہیں. اب جیسے پاکستان میں انہوں نے بنایا تھا ایک پی کا قانون، ابھی تک چل رہا ہے، یعنی پاکستان الیکٹرانک اینڈ سائبر لا کر کے کیا تھا، جس کے تحت وہ سوشل میڈیا پہ اور وہ ہر چیز پہ جو بھی لکھی جائے گی اس کے اوپر ان کا سخت اعتراض ہے اور اس کی سزا بھی ہے اور اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی مثالیں بلاگرز ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا. اور اس کے خوف کی وجہ سے بہت سارے بلاگرز نے اپنے رویے چینج کر لیے اور وہ آزادی سے اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتے. صورتحال جتنی بدلتی جا رہی ہے تیزی سے، 21ویں صدی کے 3/4 میں ہم آ گئے ہیں، تو اس میں بھی 1/4 میں آ گئے ہم، تو اس میں اس سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ آدمی بول نہیں سکتا. تو یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم رہیں وہی، یعنی 1500 سال پرانے عرصے کے اندر ہی، اور اسی دور کو وہ زیادہ خوشنما طریقے سے بتاتے ہیں. پھر جو ہیروز ہمارے بناتے ہیں، جیسے فوج، یعنی جو محاذ پہ لڑ رہا ہے وہی ہیرو ہے، انہی کے نام، اور کسی کو اگر کوئی آپ بنائیں ہیرو تو فوراً اس کا بھی اظہار بڑے تشدد سے کرتے ہیں. پھر پی کا ہو گیا، یہ ہو گیا. ایک ہے PPO قانون ہے جسے بعد میں پوپو کہہ دیا گیا، وہ پاکستان آرڈیننس آف پروٹیکشن. اس کے تحت یہ کہ گرفتار کرو 90 دن تک کے اندر رکھو، یعنی گرفتار کرنے کے 1 ہفتے بعد آپ عدالت میں پیش کریں اور وہاں سے جو ریمانڈ لیتے ہیں پولیس کسٹڈی سے کے لیے تو وہ 90 دن کی. یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ جو بھی گرفتار ہو وہ 1 ہفتے کے اندر ہی، 1 دن کے بعد ہی پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدالتیں جو ہے 5 سے لے کے 15 دن کے لیے وہ اندر رکھتی ہیں. لیکن یہاں قانون کے تحت ان کو یہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے مذہبی آزادیاں ہیں کہ مذہبی
قوانین اتنے بنا دیے گئے کہ اب ہم اپنی آزاد رائے کا اظہار کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. ہر بات میں ہمیں خیال رہتا ہے کہ یہ توہین رسالت ہو جائے گا یا بلاسفیمی لا کے کوئی سے بھی آرٹیکل ہم پہ لگ سکتے ہیں, اور اس میں وہ لگانے میں کوئی دیر نہیں لکھتے رکھتے. جیسے ایک پروفیسر ہے سندھ یونیورسٹی کی, عرفانہ ملا, اس نے صرف یہ لکھا کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہے. اس نے رسالت کو کچھ نہیں کہا, صرف قانون کو کہا جو پاکستان میں ایک فوجی عامر نے بنایا تھا, لیکن اس سے بھی توہین رسالت ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا تنگ کر دیا گیا ہے ہمارے اظہار رائے کو کہ اس میں ہم کسی صورت میں جو ہے نا وہ بات ہی نہیں کر سکتے. پھر ہم اپنے اداروں کی جو بات ہے جیسے جس میں خاص طور سے عسکری ادارے یا فوجی ادارے, ان پہ بات نہیں کر سکتے, جوڈیشری پہ بات نہیں کر سکتے. جوڈیشری کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہتھیار ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا, جو انتہائی غیر انسانی کہ بھائی آپ اتنے بڑے مسند پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو ذرا سی بھی بات بری لگ گئی تو آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ. تو اس کی وجہ سے وکیل حضرات بھی آزادانہ رائے کا نہیں اظہار کر سکتے, کیونکہ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے, انہیں ہر صورت میں جو ہے مسند پہ بیٹھے ہوئے جو جج حضرات ہیں ان کی تعریف کرنی ہے, ان کی ذاتی تعریف کرنی ہے. ان کے ججمنٹ پہ تو بول سکتے ہیں وہ, لیکن دوران ججمنٹ سماعت پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے, اور اگر وہ عدالت میں رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ چھپ نہیں سکتا. تو یہ اس قسم کے قوانین ہیں. یا ایک اور ہے کہ صاحب آپ یہ مذہبی اس میں جیسے کرسچنس کا ہے کہ اس میں اب یہ نہیں بول سکتے آپ کے ساتھ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے یا مردہ اٹھائے گئے, یہ بھی توہین میں آ جائے گا. تو ایک ایک طریقے سے یعنی یہ کہ اظہار رائے پہ پورے سماجی زندگی میں ہمارے پاس اظہار رائے پہ اتنی پابندی ہے, اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں خاص طور سے جو سلیبس ہوتا ہے لوگوں کا اس کے اندر بھی یہ جو ہے اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا رائے کا نہیں اظہار کر سکتے. انہوں نے تاریخ کو توڑ مروڑ دیا ہے, واقعات کو بھی, اور خود حدیثوں کو بھی اور پرانی آیات کے بھی غلط ترجمے نکال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی فرد جو ہے کسی بھی طریقے سے نہیں بات کر سکتا. ایک یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ ساتھ ایک پیمرا بنایا ہوا ہے, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, جس کے تحت یہ ہے کہ پیمرا جس کو چاہے جس چینل کو چاہے وہ بند کر سکتا ہے, جس کو چاہے وہ جو ہے وہ نوٹس دے دیتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24/7 والا جو چینل ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا, وہ صرف اپنے یوٹیوب پہ چلا رہا ہے کیونکہ وہ آزاد خیالی کا اظہار کرتا تھا, یس خبریں ہی دیتا تھا اور تو کچھ نہیں کرتا تھا. تو وہ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد آپ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اتنے سارے جرنلسٹ نکال دیے گئے ہیں. تو یہ پیمرا جو ہے یہ ایک الگ ہے کہ بھائی صحافت کو آپ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں, کوئی بیوروکریٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ صحافت کو وہ کیا جاتا ہے. پھر وربل تھریٹس ہوتی ہے, یہ بھی آزادی اظہار کے خلاف ہے کہ وربل تھریٹ کر دیا یا آپ کو ٹیلی فون پہ کہہ دیا یا فیس بک پہ لکھ کر آپ کو تھریٹ کر دیا. تو یہ بھی سب سے زیادہ ہمارے اظہار آزادی اظہار کے خلاف ہے کہ ہراسمنٹ پھیلاتے ہیں, اس سے کلنگز جو ہیں وہ بھی یہ ہے کہ معاشرے میں خوف پھیلا کے رکھیں. پھر ایبڈکشن ہے, ارسٹ ہے, اللیگل کنفائنمنٹ ہے, فزیکل اسالٹس ہے. یعنی یہ وہ تمام قوانین ہیں جس میں ریاست ایک طرف تو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا آزادی, لیکن وہی سارے قوانین کے الٹے طریقے سے ہم پہ چلائے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اور فیکٹر ہے کہ وہ ہے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا. اب ریاست جو ہے وہ خود نہیں مارتے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے مارتے ہیں. جیسے کچھ مسلح تنظیمیں رہی ہیں, مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی,
ان کے ذریعے سے کہ چونکہ ان کو کوئی بات نہیں پسند آتی تو وہ پھر اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی خاص طور سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت کے ذریعے سے مار دیا کتاب. یہ تو دو گروپوں میں تھا. ایک جیسے وہ سندھ کا صحافی تھا سیکو نام تھا کیا, اس کا قتل ہوا, لاش نہر میں پھینک دی گئی اور اس کا کہا گیا کہ اس کا کوئی اور کسی اس سے جھگڑا تھا تو ریاست کی اپنی ذمہ داری بالکل ہی ہٹا دی گئی وہاں سے. پھر ایک آتا ہے نیشنل سیکیورٹی. ہمارے پاس تو شروع دن سے ہی اسٹیٹ نیشنل سیکیورٹی کی شکار ہے کہ اور اس کے ذریعے سے ہی جو ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں ہو سکتی, کوئی آزاد سوچ نہیں رکھ سکتا, یعنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا کہ صرف نیشنل سیکیورٹی ہے کہ اس آپ نے کوئی بات کی ہو وہ نیشنل سیکیورٹی پہ آ گئی. مثال کے طور سے آپ اس پاکستانی آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں اے جے کے کی, تو یہ بھی نیشنل سیکیورٹی میں آتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس پہ بات کیوں کی ہے. اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ یہ آئے گا کہ وہ لوگوں کو کہیں گے کہ جو ہے یہ جو بھی یہ کیا گیا ہے یہ کشمیر پاکستانی کشمیر کے خلاف باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے اور ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں. اس کا مطلب یہ ملک کے خلاف, سیکیورٹی کے خلاف اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہ یعنی یہ کہ مجھے اپنی کسی کی بات سننے کا حق نہیں ہے, نہ مجھے کسی کو میں کسی اور کی بات سنوں آزادی کے ساتھ. اس کے لیے ہمیں بہت سارے فلٹرز سے گزرنا پڑتا ہے, بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں جس میں نیشنل سیکیورٹی بھی ہے, مذہب کی نفرتیں ہیں, فرقہ وارانہ نفرتیں ہیں, بلاسفیمی لا ہیں, ڈس اپیئرنسز ہیں, ٹارچر ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے. یہ سارے فلٹرز لگے ہوئے کہ ہم جو بھی سوچیں ان فلٹرز سے نکل کے اگر کوئی چیز گزرے گی تو وہ پھر اسٹیٹ کو اور جو سننے والے ان کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ہماری باتیں کبھی فلٹر سے نہیں گزر سکتی. اس لیے تمام لوگ اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ غدار ہے, چاہے وہ کشمیر ہمارے کشمیر کا ہو چاہے پاکستان کا, اس لیے کہ وہ ان فلٹر سے گزر ہی نہیں سکتا. ان فلٹر سے صرف مولوی گزر سکتا ہے یا حکومت کے جو لوگ ہیں وہ گزر سکتے ہیں, یا وہ ادارے جن کو ہم ادارے کہتے ہیں, مسلح افواج ہے اور بیوروکریسی ہے, یہی لوگ ان فلٹر سے گزر سکتے ہیں. اور باقی اسٹوڈنٹس تو بالکل ہی نہیں گزر سکتے نا, کیونکہ ان کی کاپیاں بھی چیک ہوتی ہیں. ایک تو ایسا کیس تھا جس میں ایک لڑکے نے مطلب یہ کہ ٹیچر جو چیک کر رہا ہے کاپیاں اس کو اختیار ہے کہ وہ نمبر دے یا نہ دے, اگر ان کو بات بری لگ گئی تو 0 دے دے. لیکن ان کاپیوں کو لے کر بچوں کے لکھی ہوئی کاپیوں کو میٹرک وغیرہ کے ان کو پولیس کو دیا گیا, لڑکے کو یا اس کے والد کو نہیں دیا گیا. یہ ایک سیکریٹ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے اظہار کرتا ہے آزادی, وہ پولیس کو دے کر اور وہ استاد جس نے دیا اس نے ترقی لے لی اور وہ لڑکا اندر ابھی تک کے 10 سال سے پڑا ہوا ہے جیل کے اندر. یہ اس ملک کا طریقہ ہے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ بلیفس کی ہونی چاہیے, تھاٹس کی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اب آپ اسی میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے ICCPR جو ہے اس کو ریٹیفائی کیا, لیکن ود دا ریزرویشن کہ صاحب یہ ہمارے اسلام کے اس سے نہ گزرے یا ہمارے مذہب کو نہ ٹچ کرے. اور پھر اس میں جو ہے انہوں نے یعنی جس طرح کے آرٹیکل 19 میں کہ ایوری ون شیل ہیز دی رائٹ ٹو ہولڈ اوپینین وداؤٹ دا انٹرفیئرنس, یہاں کہاں ہے کا انٹرفیئرنس, کہیں نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی ہے. یا یہ کہ آرٹیکل 20 ہے کہ اس میں بہت ہی واضح طور سے لکھا ہے, یعنی اس کا جو پہلی کلاز ہے اس میں لکھا ہوا ہے اینی پروپیگنڈا فار وار شیل بی پروہیبٹڈ بائی دا لا. آپ ہم تو لا ہی نہیں بنا رہے, ہمارے یہاں تو وار کو تو ہر وقت کہہ رہے ہیں, ہر وقت وار کو. اور پھر اینی ایڈوکیسی آف نیشنل ریشل اور ریلیجس ہیٹریڈ, اس کے خلاف یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں دن رات ہو رہی ہے, ہر ملک جو ہے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے.
جتنی چاہے. ایک تو ہندو مصیبت بن گیا ہے, انڈیا مصیبت بن گیا ہے, افغانستان مصیبت بن گیا, اب تو ایران بھی مصیبت بن گیا کہ صاحب وہ عزیر بلوچ کے حوالے سے سارے ایران نے یہاں پہ جاسوسی کا جال پھیلایا. اب اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہاں ہمیں کوئی آزادی ہے. پھر رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی کی نہیں ہے جو آرٹیکل 21 ہے, اور جو آرٹیکل 22 ہے کہ جی فریڈم آف ایسوسیشن, یہ سب نہیں ہے. میں شاید زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں لگتا ہے کہ ایک پنجرے میں پورے پاکستانیوں کو بند, کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر تالا لگایا, اور پھر اس میں ہم اتنے سارے فلٹرز میں بند ہیں کہ ان فلٹر سے تو کبھی کوئی نکل ہی نہیں سکتا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, سب اپنی آزادی سے نہیں بول سکتے. تو یہاں وہی راج چلے گا جو کہ وردی والے چاہے. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, پھر اور بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سائیں. آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے نا پورے جو پاکستان کی اصل صورتحال ہے اس کو ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سے وہاں پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں یا قوم پرستی کی آوازیں ہیں, جو بھی سین آواز ہے, کس طرح ان کو دبایا جاتا ہے, کبھی ان کو مذہب کے نام پہ, کبھی جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. تو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اگر یہ صورتحال ہے تو ہم اس کی پیریفیری ہیں, اور جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے, تو وہاں کی کیا صورتحال ہوگی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی وہ اپنے اس میں انٹروڈکشن میں ٹاپک کے وہ مینشن کیا کہ سردار ابراہیم جو تھے, پاکستان نے خود ان کو وہاں پہ انسٹال کیا, ان کو معزول کیا, غداری کا مقدمہ چلایا. سردار عبدالقیوم جو تھے وہ بھی پرو پاکستان تھے, وہ کوئی آزادی کی بات نہیں کرتے تھے, علاقے پاکستان کی بات کرتے تھے. جو ہی انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے تھوڑی سی آواز بلند کرنے کی کوشش کی, ان کو جیل میں ڈالا. کے ایچ خورشید محروم تھے, انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے, لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی, ان کو جیل میں ڈالا. ممتاز راٹھور تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں رائلٹی دیں منگلا ڈیم کی, نہیں تو میں سوئچ آف کر دوں گا, یہ کروں گا. ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لفٹ کیا گیا, ظفر آباد سے ریزائن کروایا گیا, جیل میں ڈالا گیا. شوکت کشمیری صاحب کی آپ نے ایگزامپل دی, انہوں نے پاکستان کی جو پراکسی